الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. بعد از حمد و ثنا زیب مسند صدارت مرد کلندر مخدوم طریقت مرشد کامل حضرت پیر محمد اورنگزیب بادشاہ قاسمی زیدہ مجدہ سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف زیب مسند صدارت حضور قبلہ پیر طریقت شہزادہ غزنوی پیر محمد شمس العارفین صاحب غزنوی زیدہ مجدہ استانہ عالیہ نیاریاں شریف میں آپ قابل صد تکریم شخصیات کی بارگاہ میں ادارہ حاضہ کی جمیع انتظامیہ کی طرف سے قبلہ والد گرامی حفظہ اللہ تعالی آپ کی طرف سے آپ کو اس ادارہ میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ذرہ نوازی فرمائی اور کرم نوازی فرمائی اور آپ تشریف لائے اور ہماری سرپرستی فرمائی. رونق محفل قبلہ پیر طریقت رہب شریعت پیر محمود اختر نقشبندی قادری زیدہ مجدہ استانہ عالیہ منیاندہ شریف زند محفل قبلہ سیدی و مرشدی و والدی حافظہ اللہ تعالی من کل سوء سرپرست ادارہ حاضہ محترم مقام جناب راجہ ظریف صاحب قابل صد تکریم دور و نزدیک سے آنے والے جلیل القدر علماء ذی وقار وابستگان طریقت و شریعت عزیز طلباء کرام و حاضرین مجلس، الحمدللہ آج ہم سالانہ عرس مبارک و دستار فضیلت کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. احباب ذی وقار، خداوند عالم کی شان خلاقی نے گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی ہیں کہ ایک ایک ذرے پر نگاہ جم کر رہ جاتی ہے. اس دنیائے ہوش ربا میں ایک انسان کا وجود بھی ہے جو اگرچہ آسمان سے بلند اور صحرا سے وسیع نہیں، سمندر سے گہرا اور پہاڑوں سے اونچا نہیں، مگر جب امانت الہی کا بار اٹھانے کی نوبت آئی تو آسمان کی وسعتیں جواب دے گئیں، پہاڑوں کی دو کامتی چپ سادھ گئی، زمین کا گرم سینہ ٹھنڈا پڑ گیا، جنات کی پھرتیاں بے بس ہو گئیں، طوفان اپنی جولانیاں بلا بیٹھے. تو اس وقت یہی انسان تھا، کمزور اور ناتواں انسان، مرکب خطا و نسیان انسان، جسے ظالم کہا گیا، جسے جاہل گردانا گیا، جسے نادان بتایا گیا، آگے بڑھا اور امانت الہی کا بوجھ ہنسی خوشی اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. سامعین ذی وقار، سعادت مند ہیں وہ طلباء اور طالبات جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنے. اسی فیضان قرآن اور علوم دینیہ کی تکمیل پر آج ان کے سروں پر دستار فضیلت اور ردائے فضیلت سجائی جا رہی ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین
جنہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو تحصیل علوم دین کے لیے وقف کیا، اسی ابدی سرمایہ کی بدولت بروز قیامت انہی والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج عطا کیا جائے گا۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جلیل القدر اساتذہ کرام جنہوں نے نور قرآن اور فہم قرآن ان طلباء اور طالبات کے دلوں کے اندر روشن کیا۔ احباب ذی وقار، الحمدللہ اس سال مرکزی دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ پنڈوڑا ہردو اور ملحقہ برانچز سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام اور حفاظ کرام اور قراء کی تعداد 59 ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن سے 33 حفاظ کرام ہیں، شعبہ تجوید و قراءت سے 30 طلباء کرام ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ کے تحت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے نصاب کی تکمیل کرنے والے 6 علماء کرام ہیں۔ احباب ذی وقار، اسی طرح مرکزی دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ للبنات والاعتباد اور ملحقہ برانچز سے فارغ التحصیل ہونے والی 49 طالبات ہیں، شعبہ تحفیظ القرآن سے 25 حافظات ہیں، تجوید و قراءت کورس کی تعداد 24 ہے۔ بحمد اللہ تعالی مرکزی دارالعلوم اور ملحقہ برانچز سے اس بابرکت موقع پر کل 118 طلباء و طالبات نے اپنے سینے نور قرآن سے منور کر کے فہم قرآن اور فن تجوید سے فراغت پا رہے ہیں۔ ھذا من فضل ربنا۔ سامعین ذی وقار، اس وقت مرکزی دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ پنڈوڑا ہردو کے تحت قبلہ والد گرامی خلیفہ الحاج محمد شریف صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ کی نگرانی میں تقریباً 40 سے زائد ادارے دین متین کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ اسی طرح بہت سی مساجد کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، بحمد اللہ تعالی گزشتہ سال اسی ادارے میں 25 مئی 2025 میں المجلس الفقہی للتحقیق والافتاء کے زیر انتظام پہلی بین الاقوامی فقہی کانفرنس بعنوان عرف بطور شرعی ماخذ اصولی و تحقیقی مباحث کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مفتیان کرام، ڈاکٹر صاحبان اور ریسرچ سکالرز نے اپنے اپنے مقالہ جات پیش فرمائے۔ معزز سامعین ذی وقار، آپ کو یہ خبر سناتے ہوئے قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اسی ماہ 12 اپریل 2026 بروز اتوار قبلہ استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب زیدہ مجدہ صدر دارالافتاء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، آپ کی زیر سرپرستی دوسری بین الاقوامی فقہی کانفرنس بعنوان اجتہاد و تقلید کی راہ میں جمود اور بے اعتدالی سے اجتناب، متوازن فقہی نقطۂ نظر کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں صاحبان علم و دانش، مفتیان کرام، ریسرچ سکالرز، جامعات کے متخصصین اپنے اپنے مقالہ جات پیش فرمائیں گے۔ احباب ذی وقار، الحمدللہ جب اس فقہی کانفرنس کا اعلان کیا گیا تو 15 سے زائد ممالک سے 100 سے زائد ریسرچ سکالر نے اپنے اپنے مقالہ جات پیش کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ شارٹ لسٹ کے بعد 15 ڈاکٹر صاحبان اپنے مقالہ جات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ادارہ ھذا کو ان جیسی علمی نشست کے انعقاد کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اسی طرح بروز جمعرات مورخہ 2 اپریل 2026 ادارہ ھذا میں مختلف علمی فنون کا کوئز مقابلہ کروایا گیا، جس کی سرپرستی استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا محمد فقیر اللہ خان صاحب زیدہ مجدہ صدر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر جاوید سیالوی صاحب زیدہ مجدہ صدر مدرس الحراء اسلامی کالج میرپور آزاد کشمیر نے فرمائی۔ تمام طلباء کرام نے بڑی محنت کے ساتھ مختلف مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ تمام طلباء کرام قابل تعریف ہیں۔ اس سالانہ علمی و ادبی مقابلہ جات میں علم الصرف،
علم النحو، فقہ، حفظ المتون، مسابقۃ القرآن اور دیگر علوم سے دقیق سوالات کیے گئے۔ طلباء کرام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوابات دیے۔ پوزیشن لینے والے طلباء کو شیلڈ پیش کی جائیں گی۔ اسی طرح احباب وقار، آپ کو یہ خبر سناتے ہوئے قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ ادارہ حاضہ کے شعبہ علوم اسلامیہ میں کلاس سال دوم کے طالب علم محمد فرحان نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی تمام برانچز میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تمام اساتذہ کرام اور اس طالب علم کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طلباء کرام تھے انہوں نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح احباب وقار، الحمدللہ آپ کے سامنے شاندار عمارت تعمیر ہو چکی ہے۔ چند برس قبل آپ کے سامنے اس پروجیکٹ کی تفاصیل پیش کی گئی تھی۔ الحمدللہ یہ دیدہ زیب عمارت آپ کے سامنے تعمیر ہو چکی ہے، جس میں ایڈمن بلاک، کلاسز، ہاسٹل، وی آئی پی رومز، ڈائننگ ہال، لائبریری اور بہت سارے کمرہ جات پر مشتمل ہے۔ اور احباب وقار، یہ جو لائبریری ہے، یہ جو ہال ہے جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں اور آج کی یہ نشست ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ ہماری لائبریری 1,00,000 کتابوں پر مشتمل ہوگی۔ اسی طرح احباب وقار، قبلہ والد گرامی حافظہ اللہ کا یہ خواب ہے کہ ایک دن یہ ادارہ آپ احباب کے تعاون سے یونیورسٹی بن جائے، اور انشاءاللہ یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور اسی طرح ادارہ میں تمام عصری اور دینی علوم کی تکمیل ہوگی اور مختلف شعبہ جات کو قائم کیا جائے گا۔ احباب وقار، اس پروجیکٹ کی تکمیل میں جس شخصیت کا سب سے زیادہ کردار نمایاں ہے، عظیم سماجی مذہبی شخصیت چودھری قمر زمان منہاس صاحب، ہانگ کانگ، اس بابرکت موقع پر دل کی اتھا گرہی سے ہم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ احباب وقار، اس وقت ادارہ حاضہ میں شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ تجوید و قرات، الحاق تنظیم المدارس، شعبہ علوم اسلامیہ، الحاق دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، مڈل، میٹرک، بی اے اور کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تمام شعبہ جات میں داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ اپنے ذہین بچوں اور بچیوں کو ادارہ میں داخل کروائیں اور قرآن و سنت کی روشنی سے ان کے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ آخر میں قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ جتنے بھی احباب یہاں پہ حاضرین ہیں، جو غائبین ہیں، ان کے والدین کے لیے، ان کے لیے اور ان کے اعزاء اور اقرباء کے لیے جو اس دنیا کے اندر ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے بخشش کے لیے آپ دعا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔